آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 16 پڑھتے ہیں اور اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم يتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجہ واللہ خبیر بما تعملون۔ ام حسبتم، کیا تم نے گمان کر لیا ہے، ان تترکو، کہ یوں ہی تم چھوڑ دیے جاؤ گے، یعنی بغیر امتحان اور آزمائش کے۔ گویا اس حکم کے اندر نسبتاً سخت امتحان ہے، چنانچہ اللہ تعالی جل شانہ تمہارا یہ امتحان بھی لینا چاہتا ہے۔ ولما، جبکہ ابھی تک نہیں، یعلم اللہ، جانا اللہ نے، الذین، ان لوگوں کو جنہوں نے، جاہدوا، جہاد کیا، منکم، تم میں سے۔ اللہ تعالی جل شانہ تو ہر شخص کے ظاہر و باطن سے خوب واقف ہے، لیکن اللہ تعالی جل شانہ کی سنت یہ ہے کہ عملی طور پر انسان کی سوچ ظاہر ہو جائے اور اس کا طرز عمل لوگوں کے سامنے آ جائے، اس لیے ان کا امتحان لیا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی جل شانہ نے مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ جب تک عملی طور پر یہ بات ظاہر نہ ہو جائے کہ تم میں سے کون لوگ اسلام کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانے کو تیار ہیں، اس وقت تک انہیں چھوڑا نہیں جا سکتا۔ وَلَمْ، اور نہیں، يَتَّخِذُوا، بنایا انہوں نے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولا رسولہ، اور نہ اس کے رسول کے سوا، ولا المؤمنین، اور نہ مومنوں کے سوا، ولیجتن، کسی کو دلی دوست۔ ولیجتن گہرے اور دلی دوست کو کہتے ہیں۔ مسلمانوں کو چونکہ اللہ اور رسول کے دشمنوں سے محبت کرنے اور دوستانہ تعلقات رکھنے سے منع کیا گیا تھا، لہذا یہ بھی آزمائش کا ایک ذریعہ تھا جس سے مخلص مومنوں کو دوسروں سے ممتاز کیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کو پہلے ہی ہر چیز کا علم ہے، لیکن جہاد کی حکمت یہ ہے کہ اس سے مخلص اور غیر مخلص، فرمانبردار اور نافرمان بندے نمایاں ہو کر سامنے آ جاتے ہیں، جنہیں ہر شخص دیکھ اور پہچان لیتا ہے۔ سورہ آل عمران میں فرمایا، لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا، اپنے سوا کسی کو دلی دوست نہ بناؤ، وہ تمہیں کسی طرح نقصان پہنچانے میں کمی نہیں کرتے۔ احکام جہاد کے آخر میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس آیت میں جہاد کی ایک حکمت بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے ذریعے سے کھرے اور کھوٹے اہل ایمان کو الگ الگ کرنا چاہتا ہے اور ان لوگوں کو خالص کرنا چاہتا ہے جن میں جہاد اور صرف مسلمانوں سے دلی دوستی، رازداری کا وصف پایا جاتا ہے، کیونکہ یہ چیز لڑائی ہی سے نکھر کر سامنے آتی ہے۔ منافقین بھی بعض اوقات جہاد میں شریک ہو جاتے ہیں مگر کفار سے دلی دوستی اور رازداری کا تعلق ختم نہیں کرتے، نہ ہی وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے لڑتے ہیں۔ واللہ، اور اللہ، خبیر، خوب خبر رکھنے والا ہے، بما، ان سے جو، تعملون، تم عمل کرتے ہو۔ فرمایا واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے پوری طرح باخبر ہے، وہ ظاہر اعمال کے ساتھ ساتھ دل کا حال بھی جانتا ہے، اس لیے اپنے اعمال درست کرو اور ان کے لیے نیت خالص اور اللہ کی رضا کی رکھو۔ دنیا کی یہ مختصر زندگی امتحان ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں فرمایا گیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہاری آزمائش کریں گے خوف، بھوک، مالوں اور جانوں اور پھلوں میں کمی کے ذریعے سے۔ سورہ ملک کی آیت میں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے۔ گزشتہ آیتوں میں بدعہدی کرنے والے مشرکین سے جہاد کی ترغیب دی گئی ہے، اس آیت میں بھی نئے انداز میں ترغیب دی جا رہی ہے۔
کہ ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم یوں نہیں چھوڑ دیے جاؤ گے اور تمہارا امتحان نہ ہوگا؟ یہ بات ذہن میں رہے کہ مومن مسلمان کا امتحان صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور قربانی جیسی سائر عبادتوں کی حد تک نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے مومن بندوں کی آزمائش ایسی صورت میں بھی کرتے ہیں جس میں انسانوں کو مشقت، تکلیف اور گرانی ہو۔ وہ امتحان بھی کیسا امتحان ہے جس میں تکلیف اور بوجھ نہ ہو؟ جب مومن سے اس کی جان اور اس کے مال کا مطالبہ ہو کہ وہ اپنی جان اور اپنے مال سے اللہ کے راستے میں جہاد کرے، تو اس کے مومن مخلص ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ اس امتحان میں پورا اترے اور دین حق کی سربلندی کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں مال بھی خرچ کرے اور اپنی جان بھی نچھاور کر دے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے تمام اہل ایمان کا جہاد کا بار بار حکم دیا ہے، مگر آج کی دنیا میں مسلمان اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے سے قاصر ہیں۔ دنیا کی بڑی طاقتوں نے اسلامی ریاستوں کو اپنی ریاست کے جال میں اس قدر جکڑ رکھا ہے کہ مسلمان بے بس ہو چکے ہیں۔ افغانستان میں تباہی آئی، مقبوضہ کشمیر میں ابھی تک قتل عام جاری ہے اور برما میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا، اور اب فلسطینی مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، مگر کوئی ان کی مدد کو نہ پہنچ سکا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ مشرق میں ایک مسلمان کو تکلیف پہنچتی تو مغرب والے تڑپ اٹھتے، مگر اب یہ جذبہ ہی ختم ہو چکا ہے۔ گزشتہ جنگ عظیم تک مسلمانوں میں امداد باہمی کا احساس موجود تھا۔ ناظر شکیب ارسلان اپنی کتاب حاضر العالم الاسلامی میں لکھتے ہیں کہ 1911 میں جب طرابلس مسلمان اٹلی والوں کے ساتھ برسر پیکار تھے، میں نے اپنے مورچے کے قریب عجیب و غریب شکل و صورت کے کچھ نوجوان دیکھے جن کی تعداد 50 کے قریب تھی۔ میں نے پوچھا تم کون لوگ ہو اور یہاں کیسے آئے ہو؟ تو کہنے لگے ہم افغانستان کے باشندے ہیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے آئے ہیں، مگر اب اس صدی میں یہ جذبہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ امریکہ، برطانیہ اور روس نے ایسے جال پھیلا رکھے ہیں کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد نہیں کر سکتا۔ ہندوستان کے مسلمانوں پر آئے دن مظالم توڑے جاتے ہیں، مگر کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ زبانی کلامی سب کچھ ہوتا ہے، اجلاس ہوتے ہیں، تجویزیں پیش ہوتی ہیں، مگر اصلیت اپنی جگہ قائم ہے جس میں سر منہ فرق نہیں آتا۔ مسلمان جہاں بھی مغلوب ہیں، ظلم کی چکی میں پستے چلے جا رہے ہیں۔ اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ بتلا رہے ہیں کہ اے مومنو، جس حالت میں ہو اسی حالت میں تم کو چھوڑ نہیں دیا جائے گا کہ مفت میں اللہ کی رضا، مغفرت اور جنت کی بیش بہا نعمتیں مل جائیں، جب تک کہ تم میں مخلص کون ہے اور غیر مخلص کون ہے پہچان نہ لیا جائے، اس وقت تک تم کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ سورہ عنکبوت کے آیت نمبر 1 میں کہا گیا ہے حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف دعویٰ پر کہ ہم ایمان لائے ہم انہیں بغیر آزمائے ہوئے چھوڑ دیں گے؟ جہاد کے عالم کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ حق کا بول بالا ہو اور باطل کی سرکوبی ہو، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ ایمان والوں کی آزمائش ہو، کھرے اور کھوٹی کی پہچان ہو، مخلص اور غیر مخلص، مومن اور منافق کے درمیان فرق واضح ہو۔ جس نے جم کر جہاد کیا وہ اس آزمائش میں کامیاب ہو گیا، اور جس نے جہاد سے جی چرایا اس کا نفاق کھول کر سامنے آ گیا۔ جہاد کی حکمت اپنے بندوں کی آزمائش ہے کہ کون اطاعت کرتا ہے اور کون منہ موڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کو تو پہلے ہی معلوم ہے اور بعد میں بھی، امتحان سے پہلے بھی اللہ کو معلوم ہے اور امتحان کے بعد بھی کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ یہ حجت کے طور پر ہے کہ واقعے کے صادر ہونے سے کھول کر سب کے سامنے بات آ جاتی ہے کہ مخلص کون ہے اور منافق کون ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر میں یہی بات بتائی گئی ہے ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، اللہ ایسا نہیں کر سکتا کہ مومنوں کو اس حالت میں چھوڑ رکھے جس پر تم اس وقت ہو، جب تک وہ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے، بالخصوص ایسے ماحول میں جبکہ ایک قوم کا دوسری قوم کے درمیان جنگ کا ماحول ہو۔ کسی بھی قوم کے تحفظ کی یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے کہ قوم کے افراد رات کی باتوں کو قوم تک ہی محدود رکھیں، اور قوم کا کوئی فرد دوسری قوم کے افراد کو اپنی رات کی باتیں بتلاتا ہے تو یہ خیانت اور بے وفائی ہے۔ جنگ کے ماحول میں مسلمانوں کی یہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے کہ وہ مسلمانوں کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا رازدار نہ بنائیں۔
اس بات کو ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجہ کے ذریعے بتایا گیا کہ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے علاوہ کسی کو دوست نہیں بنایا، جو مسلمان مشرکوں کو اپنا رازدار بناتا ہے اور مسلمانوں کی راز کی باتوں کی اطلاعات دیتا ہے، وہ مسلمان کے اہم امور کی خبر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے رسول کی نگاہ مخلص مسلمان نہیں ہے۔ یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح کسی مسلمان کو جہاد کا حکم دے کر آزماتے ہیں کہ وہ جہاد کرتا ہے یا نہیں، اسی طرح مسلمان کی آزمائش رازداری کے باب میں بھی کی جاتی ہے کہ وہ مسلمانوں کے راز کو محفوظ رکھتا ہے یا مشرکوں تک پہنچاتا ہے۔ بہرحال یہ خطاب ان مسلمانوں کے لیے ہے جو نئے نئے اسلام لائے تھے، ورنہ ابتدائی مہاجرین انصار تو اس معیار پر جو ایسا اس میں بیان کیا گیا ہے پہلے کئی بار پورے اتر چکے تھے اور اپنے اس امتحان میں کامیاب بھی ہو چکے تھے۔ اس معیار میں بالخصوص دو باتیں بیان فرمائیں، ایک اللہ کی راہ میں جان مال سے جہاد، دوسرے صرف اللہ، اس کے رسول اور مومنوں سے ہی دلی اور رازداری کی دوستی کرنی چاہیے۔ یعنی کسی مسلمان کے لیے کسی صورت میں جائز نہیں کہ وہ غیر مسلم کو اپنے معاملات میں دخیل اور اپنا ہمراز بنائے۔ غیر مسلم کو اسلامی حکومت کے کسی ذمہ دار منصوبہ فائد کرنا یا کسی غیر مسلم کو کوئی جنگی راز وغیرہ بتلا دینا ایسے خطرناک کام ہیں جن کے نتائج ایک مسلم حکومت یا معاشرے کے نہایت مہلک ثابت ہو سکتے ہیں، لہذا کسی غیر مسلم سیاسی دوستی گانٹنے سے ہی سختی سے منع کر دیا گیا۔ تو فرمایا ابھی تک اللہ تعالیٰ جل شانہ ان لوگوں کو ظاہر نہیں کیا، تو جہاد کی مشروعیت کی ایک وجہ یہ بھی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ آزمائش کرے گا، ظاہر کرے گا کہ کون مخلص ہے اور کون منافق، کون آگے بڑھتا ہے کون پیچھے ہٹتا ہے۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ولیجہ کا معنی بھیدی یعنی رازدار کرتے ہیں، جو کسی کے اندرونی رازوں کو جانتا ہو۔ بہرحال فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ضرور آزمائے گا، واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارا اخلاص یا نفاق، اچھائی یا برائی، جہاد کا شوق یا خوف، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، تمہارے اعمال اس کی نگاہ میں ہے، وہ تمہیں آزمائے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ اس صحیح سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دعویٰ ایمان کی صداقت کا امتحان بھی لیا جاتا ہے کہ بندہ مشکل حالات میں ثابت قدم رہتا ہے یا نہیں اور صبر کرتا ہے یا نہیں۔ اور آیت کے آخر میں بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی نیتوں اور اس کے مقاصد سے خبردار ہے، ان میں سے کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں، لہذا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اپنی نیت درست رکھنے پر خوب توجہ دے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں فرماتا کہ باطن ظاہر کے خلاف ہو۔ یا اللہ کریم ہم کو اپنی جان و مال آپ کے راستے میں خرچ کرنے کی ہمت عزم عطا فرما۔ یا اللہ اہل اسلام کا دشمنان دین سے اس وقت جہاں جہاں مقابلہ و مقاتلہ درپیش ہے، یا اللہ اہل اسلام کو غلبہ عطا فرما اور اپنی تائید نصرت سے ان کو کامیابی کامرانی اور سربلندی عطا فرما۔ یا اللہ کریم تمام مسلمانوں کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی اور سنوارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو معاشرے میں پھیلے ہوئے تمام شرور فتن سے، شرک و بدعت سے، غیر اسلامی تہذیب معاشرت سے محفوظ فرما کر ہدایت کے راستے پر چلا اور پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔